اندر بھی موجود ہے نا وجود میں دل، اگر دل نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے. یعنی یہ اتنی عظیم الشان سورۃ مبارکہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے کیا ثواب عطا فرمائے گا. ویسے تو قرآن ایک لفظ پڑھنے پر اللہ کریم ایک کے بدلے پڑھیں گے ایک 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. فرمایا صرف سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے والا 10 بار قرآن کریم کا ثواب حاصل کرتا ہے. ایک بار سورہ یاسین پڑھی 10 قرآن کا ثواب. اور پھر فرماتے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی آپ کی سیرت مبارکہ سنہرے لفظوں سے اور سیر کی اور تاریخ کی کتابوں میں نقش ہے. آپ سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لی تو اس کی حاجات دینی، دنیاوی یا آخرت کی یا مطلقاً، فرمایا کہ اس کی جو بندہ دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی حاجات پوری کر دی جائے گی. یعنی ہم کہتے ہیں نا صبح اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی کس مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی رب کریم کا نام لیتا ہے، کوئی حضور پر درود بھی پڑھتا ہے خوش نصیب. تو فرمایا اپنے دن کا آغاز نماز کے بعد سورہ یاسین سے بھی کرو کہ اس کی برکت یہ ہے کہ پھر جس کام کے لیے قدم بڑھے گا رب کریم کی طرف سے اس کے رحمت کا پیغام لے کر آئے گا، کامیابی کا پیغام لائے گا. اور ایک اور روایت حضرت ماقل بن اشعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو. اور بھی مختلف روایات میں جا بجا سورہ یاسین کی فضیلت و اہمیت بتائی گئی. اگر کوئی بیمار ہے اس بیمار کو چاہے وہ کیسے ہی مرض میں مبتلا کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اس بیمار کو سورہ یاسین شریف کا پانی دم کر کے دیا جائے تو رب کریم اس بیماری میں صحت عطا فرماتا ہے، اس بیماری سے خلاصی دیتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ کوئی ایسے مطلب جان کنی کے عالم میں ہو، وقت نزا ہو کسی کا کہ بس تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہونے والا ہے، کیفیت ایسی ہو کہ اثرات موت اس پر طاری نظر آئے، فرمایا کہ اس کے سامنے بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہوگا تو رب کریم سورہ یاسین کی برکت سے اس کی روح کو بغیر تکلیف سے اس کے جسم سے آزاد فرما دے گا. اتنی عظیم الشان کی صورت ہے کہ مردوں کو تکلیف، مردہ جو انتقال جس کا ہونے والا ہے جس شخص کا، تو اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. اور پھر موت کے بعد اگر اس کا احسان ثواب کیا جائے تو کیا ہی بات ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کی کثرت کرتا ہو، جس طرح سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ یہ قبر میں آ جائے گی، سورہ یاسین کی تلاوت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ بروز محشر اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی اور کہے کہ یا اللہ یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، بس اس کے اعمال کی طرف نہ دیکھ، یہ دیکھیے تیرے کلام سے محبت کیسی کرتا تھا، تلاوت یاسین کی برکت سے اسے بخش دے. تو اتنی عظیم الشان صورت ہے، اس کا اہتمام ہمیں بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑے وصول کے ساتھ کرنا چاہیے. کاش کہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آگے سورہ صافات بھی ملتی ہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. فرمایا اس جیسا ہو جائے گا جو سخت دل ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے. یہ اسپیشلی ان لوگوں کے حق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ جو عبادات سے منہ موڑتے ہیں. اب آج بھی ہوتا ہے نا ایسا، اگر کبھی ہمیں کوئی نماز کی دعوت دے دے، ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دے دے تو بہانہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے
جمعے سے شروع کروں گا، یار حج کر کے آ جاؤں پھر نیک بن جاؤں گا، داڑھی رکھنے کی بات کی جائے تو اس طرح کے بہانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یقین جانیے اس طرح کے بہانے کئی لوگوں نے کیے اور آج ان کا ذکر تو برے لفظوں میں ہو رہا ہے، لیکن ان کا وجود زمین پر ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یقین جانیے نیکی کرنے میں جتنا جلدی ہو انسان فوراً قدم اٹھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ غسل فرما رہے ہیں، آپ کے پاس حمام میں کپڑے بھی موجود تھے اور آپ کی چادر بھی موجود تھی جو تہبند بن سکتی تھی، تو آپ کو اچانک کوئی اچھی سی پیارے آقا علیہ السلام کی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، یا آپ نے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے باہر سے سنا کہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے ذکر سے کتابیں روشن ہیں، فرمایا کہ انہوں نے اپنا نہانا منقطع کیا، فوراً باہر آئے، تہبند باندھ کر اپنے پردے کے معاملے کو مکمل کر کے باہر تشریف لائے، اور وہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے تھے، جو آپ نے استعمال میں لیے ہوئے تھے، اور جو بیٹھ کر اندر نہانے کے لیے گئے تھے، جب آپ نے یہ سنا کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے اور نیکی، جب آپ نے یہ فرمان حضور کے فرمان سنا تو آپ کا یہ ذہن بنا کہ یار یہ چادر بھی مجھے کافی ہو سکتی ہے، آپ فوراً باہر آئے، آپ نے وہ استعمال کے کپڑے کسی غریب کو بلا کر سرکار کر دیے اور فوراً دوبارہ نہانے چلے گئے۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ نیکی کے لیے قدم اٹھانے میں ہمارے اصحاب کا کیا کردار ہے، لیکن آج اسپیشلی کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں کنواں پیاسے کے پاس آتا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کے لیے جایا جاتا ہے۔ اگر کبھی کوئی نیک آدمی کوئی نیکی کی دعوت پیش کرتے، نماز کی ہو، روزے کی ہو، داڑھی کی ہو، گناہوں سے بچنے کی ہو، کوئی بھی ہو، تو ایک طرح سے کنواں پیاسے کے پاس آیا، چاہیے تو اس کو یہ کہ سر کے پل حاصل ہو، اس کی بات کو سر تسلیم خم کر کے مانے، مگر ہوتا کیا ہے ایسے افراد کو دھتکار دیا جاتا ہے یا پھر آئیں بائیں شائیں کر کے ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، اور پھر فرمایا اولئک فی ضلال مبین۔ اس کا معنی سنیں گے نا تو سنیں، یقین کریں کیفیت تاری ہوگی اگر گہرائی محسوس کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کام ہو جائے گا کہ دل سخت ہو جائے گا تو سن لو اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ کھلی گمراہی میں جا پڑے، گمراہ ہو چکا وہ شخص جس نے رب کے ذکر سے منہ موڑ دیا، جس نے اللہ کے ذکر کو ترجیح نہیں دی، فرمایا گمراہ ہے پھر وہ۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آج کل ہمارے یہاں ایک بڑا نعرہ لگتا ہے کہ جی ہم بڑا عشق رسول رکھتے ہیں، بڑی محبت رسول ہے ہمارا دل میں، یار حضور ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن، حضور نے شفاعت کر دی۔ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا، فرماتے ہیں کہ جو اس امید پر، روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں کہ بخشش کی امید پر گناہ کرنے والا کس قدر بدبخت ترین شخص ہے، فرمایا کہ جو اس امید پر گناہ کرے نا کہ میں بخشا جاؤں گا، شاید کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، گناہ اللہ پاک کا اہتمام دیکھیں کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے اس کی بربادی کا کہ اس کے گناہوں کی نحوست اس پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جب نحوست پڑتی ہے تو اعمال کمزور ترین ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر نماز دور ہوتی ہے، پھر روزے جاتے ہیں، اس کی نحوست مزید کیا پڑتی ہے کہ اس کے اعتقادات میں کمزوری آتی ہے، پھر اس کے نظریات اور عقائد خراب ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بندہ اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھتا ہے، اور جب اس کا وقت نظر آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو دیکھا یہی گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے شیطان ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کدھر گئی بخشش، کدھر گئی منفی امید کہ میں قیامت میں بخشا جاؤں گا، وعدہ ہے رب ہے، اگر دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا تو قیامت والے دن کرم ہو سکتا ہے، اگر میں چاہوں گا، یہ حضور کی شفاعت کے ذریعے ہوا، یہ آپشن اسی کے لیے ہے کہ جو دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے، اگر دنیا سے ایمان خراب کر کے گیا، دنیا سے ایمان ضائع کر کے گیا، تو خدا کی قسم ایسے بندے کے لیے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ایسے شخص سے جہنم کو بھروں گا اور ہمیں
عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو خدا را ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، اس فکر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یہ نہ سوچیں ہم کہ عشق رسول ہے تو ہے، یہ عشق کمزور کر دیں گے گناہ، یہ اعتقاد کمزور کر دیں گے گناہ۔ خدا را ہمیں اس قرآن کریم کی تعلیم سے درس سے عبرت اور درس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ پوری دستور حیات ہے اگر کوئی اس کو سمجھے۔ اللہ کی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے، نیکی آسان ہو جائے، اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو ایسا نرم اور نازک فرما دے کہ جب رب کا ذکر ہو تو ہمارا دل بھی اندر سے کھلکھلا اٹھے اور ہم ذکر پروردگار عز و جل کے لیے اپنے سر کے بل پیش ہونے کی کوشش کریں۔ رب کریم ہمیں سجدہ ریزیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معطي الجود والكرم وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔